انہی کی برکتوں سے تم بھی حصہ پاؤ گے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم، یقیناً یہ قرآن ہے جو اب راستہ دکھا رہا ہے اور رہنمائی کر رہا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے۔ اقوم ویبشر المؤمنین، اور بشارت دیتا اہل ایمان کو، الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل بھی کریں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ اب دیکھیے جہاں بھی وہ بات آتی ہے عمل کی خرابی کی تو ایمان بالآخرہ کا تذکرہ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، اعتدنا لہم عذابا الیما، ان کے لیے تو ہم نے فراہم کیا ہوا ہے دردناک عذاب۔ یہ پہلا رکوع 10 آیات کا بہت ہی اہم ہے تاریخی اعتبار سے، اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ خد و خال یہ ہماری ہی گویا کہ امت مسلمہ ایک ہم ہیں، الحمدللہ امت محمد میں شامل ہے، لیکن یہ بھی ایک امت مسلمہ تھی، یہ سابقہ امت مسلمہ ہے، اور ابھی یہ ختم نہیں ہوئی، یہ موجود ہے۔ اگر ڈپوزڈ ہے، معزول کر دی گئی ہے، وہ دوسری بات ہے، اور تقریباً 2000 برس سے یہ بڑے سختیوں کے اندر تھی، لیکن اب تقریباً 100 برس سے یہ ابھر کر آ گئی ہے، اور یوں سمجھیے کہ اب 2 پتنگیں اوپر چڑھ رہی ہیں۔ ایک سابقہ امت مسلمہ کی 1917 سے چڑھنی شروع ہوئی، بالفور ڈکلریشن، 1948 میں اسرائیل بن گیا، 1967 میں اسرائیل کی جو توسیع ہو گئی، 1991 میں آپ کو معلوم ہے کہ جو اس کا اربوں میں ایک ہی دشمن ہو سکتا تھا جس سے اسے خطرہ تھا، عراق، اس کا برکس نکال دیا گیا۔ اب وہ اس پورے علاقے کے اندر تو کتنی بڑی طاقت ہے کہ کسی عرب ملک کے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن یہ کہ امت مسلمہ میں بھی رینائسنس شروع ہوا ہے، یہ بھی اپنے انتہائی زوال کو پہنچ چکی تھی اس صدی کے آغاز میں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، خلافت ختم ہو گئی 1924 میں، تو اس کے بعد سے یہاں بھی ایک رینائسنس شروع ہو چکا ہے۔ یہاں بھی پھر آزادی کی تحریکیں چلیں، پھر جو ریوائیول کی تحریکیں، احیائی تحریکیں، جماعت اسلامی کی تحریک، اخوان کی تحریک، مظلومی پارٹی، اسی طریقے سے جو ایران میں تھے فدائی، یہ تحریکیں چل رہی ہیں۔ تو اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو صدی ہماری گزری ہے، اب ختم ہو رہی ہے، اس صدی کے دوران ہمارا ایک زوال کا عمل بھی چل رہا تھا، اور ایک یہ کہ ایک نئی ترقی کی طرف بھی ہم آگے بڑھے ہیں رفتہ رفتہ۔ یہ دونوں پروسیس سائیڈ بائی سائیڈ، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دونوں عمل چل رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا صحیح اندازہ ہونا چاہیے، ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی شخص دین کی خدمت کر رہا ہو تو اسے معلوم ہو زمان و مکان کے اعتبار سے میں کہاں ہوں، کس جگہ کھڑا ہوں، ماضی کیا ہے، سامنے کیا ہے، داہنے بائیں کیا حالات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ وہ جو میں نے چند کتابوں کا تذکرہ کیا ان کو غور سے پڑھیے، 2 مختصر ہیں، 2 ذرا اس سے بڑی ہیں۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان پکار بیٹھتا ہے شر جبکہ وہ پکار رہا ہوتا ہے اپنے نزدیک خیر۔ یعنی جب انسان دعا کرتا ہے اللہ یوں کر دے، اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ اس کے لیے شر ہے، مانگ رہا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ اللہ یہ چیز مجھ سے دور کر دے، جو چیز تم ناپسند کرتے ہو حقیقت میں اس میں تمہارا خیر ہے، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہے۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اصل بات کیا کہ اللہ کے حوالے کیا جائے، تفویض الامر، اے اللہ تیرے حوالے، سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، تیرے علم میں جو چیز میرے لیے خیر ہے وہ فیصلہ فرما دے، چاہے مجھے اچھی لگے یا بری لگے، لیکن تیرے علم میں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، میں تو تیری قدرت سے قدرت چاہتا ہوں، تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں، مجھے کیا پتا کس شے میں خیر ہے کس میں شر ہے، تو جانتا ہے۔ لیکن انسان کیا ہے، وہ تو اپنی عقل کو آگے رکھتا ہے، اے اللہ یوں کر دے، ایسا ہو جانا چاہیے، حالانکہ اس کو نہیں معلوم کہ بے وقوف جو شے مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان مانگ بیٹھتا ہے اپنے لیے شر جبکہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے اپنے تئیں، اپنے خیال میں، اپنے ذوق میں خیر۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت جلد باز ہے، اس جلد بازی کی وجہ سے، شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے وہ شر کو خیر، خیر کو شر سمجھ بیٹھتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنا دیا ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ،
تو ہم نے رات والی نشانی کو تو تاریک بنا دیا، اسے مٹا دیا، محو کر دیا. وجعلنا آیۃ النہار مبصرۃ، اور دن والی نشانی کو ہم نے سجھانے والی بنا دیا، روشن کر دیا. لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ اس روشنی کے اندر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تمہاری جو معاشی جد و جہد ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ کر سکو. ولتعلموا عدد السنین والحساب، اور دن اور یہ رات کا جو فرق ہے اور تفاوت ہے، الٹ پھیر ہے، اسی سے پھر ہم نے یہ نظام بنا دیا کہ تم حساب کر سکو سالوں کا، اور یہ سارا جو تمہارے نظام الاوقات ہے، ایک دن ایک رات ایک دن ہو گیا، پھر ایک دن ایک رات، اس طرح بڑھتے بڑھتے پھر ہفتہ بنتا ہے، جو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مہینہ اور سال. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو پوری طرح کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے ہم نے چپکا دیا ہے اس کی قسمت یا اس کی نحوست یا اس کی خوشبختی یا اس کی جو بھی ہے بدقسمتی، یہ سب چیزیں انسان کی اپنی گردن میں ہم نے کہیں چپکا دی ہیں. اب اللہ جانے کہ یہ کوئی واقعتاً اس کی کوئی مادی حقیقت بھی ہے، شاید ہے، یہ سب ہو سکتا ہے، کچھ ممکن نہیں کہ پھر ہمیں کہیں معلوم ہو کہ یہاں پر کوئی چیز ہے، اونوں کہیں اس کی گردن میں کوئی شے ہے کہ جو ہم نے وہاں پہ لٹکا دی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، طائر کا لفظ جو آتا ہے عام طور پر تو نحوست کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ یہ جو بھی قسمت ہے، کسی کا مقسوم ہے، جو بھی اس کو ملنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی، وہ ہر انسان کے ساتھ گویا کہ اس کی وہ کتاب ام الکتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا کھاتا ہے، اس کا ڈیبٹ کریڈٹ وہ یہاں پر لگا دیا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نکال لیں گے اس کے لیے قیامت کے دن اسے ایک کتاب کی شکل میں جسے وہ پڑھے گا، کھلی ہوئی کتاب. یعنی یہیں پر شاید وہ کوئی لگا ہوا ہے، کوئی ریکارڈر ہے کہ جس کے اندر وہ سارے ہمارے افعال و اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی مائکروسکوپک ہو، اور اس کے بعد اس کو نکال کر جو ہے وہ رکھا جائے. یہ ایک چپ کے اندر، آپ کو معلوم ہے چپسی کا تو سارا کھیل اس دنیا میں چل رہا ہے، اس میں آپ کی پوری زندگی کی فلم موجود ہے، آپ نے ایک ایک حرف جو زبان سے نکالا وہ موجود ہے، آپ کے ذہن میں جو جو خیالات آتے رہے وہ موجود ہے، آپ کے دل میں جو جو نیتیں پروان چڑھتی رہی وہ موجود ہے. وہ ایک چپ جو ہے کفایت کرے گا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور کہہ دیا جائے گا اقرا کتاب، خود پڑھ لو اپنی کتاب، یہ اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم خود بھی آج کافی ہو کہ حساب کر لو، ڈیبٹ کریڈٹ کا حساب جوڑ لو، یہ سارا تمہارے سامنے تمہارا کچا چٹھا موجود ہے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی بھی ہدایت پر آتا ہے، ہدایت کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ اپنے اوپر ہی اس کا وبال لے گا، گمراہ ہوتا ہے اپنے اوپر، اپنے خلاف، اپنے اوپر ہی وبال لے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور دیکھو نہیں ہوگی کوئی جان اٹھانے والی کسی اور کے جان کے بوجھ کو، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. جو بھی آپ کے اعمال کا انبار ہے وہ آپ کے کندھوں پر ہوگا، کوئی اور نہیں اٹھا سکے گا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومن ضل ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. یہ میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا. آج یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ کسی قوم کے اوپر عذاب ہلاکت، عذاب استیصال، چھوٹے عذاب تو آتے رہتے تھے، لیکن یہ کہ بڑا عذاب جس سے کہ قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے، جیسے قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح پر آئے وغیرہ، ان کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک رسول کو نہ بھیج دیا جائے، رسول حق کا حق ہونا واضح نہ کر دے، کوئی اشتباہ نہ رہے، حق مبرہن ہو جائے، اتمام حجت ہو جائے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، پھر اس کے بعد عذاب آتا تھا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب دینے والے نہیں رہے ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم فیصلہ کر لیتے تھے کہ کسی بستی کو یا کسی علاقے کے رہنے والوں کو ہلاک کرنا ہے تو پھر ہم کھلی چھوٹ دیتے تھے اس کے جو مرفہ الحال لوگ ہوتے تھے، دولت والے، پیسے والے، ان کی رسی دراز کرتے تھے. فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ خوب ادھم مچاتے تھے، فسق و فجور، لہو و لعب، عیاشیاں، بدماشیاں، اس کا بازار گرم کر دیتے تھے. فحق علیہ القول، یہاں تک کہ وہ گویا کہ بھٹی پوری طرح دہک جاتی تھی اور وہ بستی یا وہ علاقہ جو عذاب الہی کا پورے طور پر مستحق ہو جاتا تھا. وحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، تو پھر ہم اس بستی کو اکھاڑ کر پٹخ دیتے تھے، اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب آنے میں سب سے بڑا حصہ جو ہوتا ہے کسی قوم کے سرمایہ داروں کا ہوتا ہے، ان کی رنگ رلیاں، ان کے جو بھی
جو بھی ان کے عیش اور ان کی عیاشیاں اور ان کی بدماشیاں جو ہیں، در حقیقت وہ عوام اگر روک نہیں رہے تو وہ بھی مجرم ہو گئے۔ ہاں جو روکنے والے ہیں، نہیں منکر کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، ورنہ یہ کہ جن لوگوں نے ان کو روکا نہیں، گویا کہ وہ انہی کے حکم میں ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح، اور کتنی ہی نسلوں اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے نوح